ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے یا بد اعمالیوں کی وجہ سے زنگ چڑھ جائے گا یا زنگ چڑھ جاتا ہے، تو اس کی آپ وضاحت کریں۔ اور میرے خیال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث اس سلسلے میں ملتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا جو ہے اس کے دل کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور جب انسان مغفرت چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ کالا دھبا جو ہے مٹا دیا جاتا ہے۔ دو پہلوؤں سے سمجھا جا سکتا ہے، ایک تو جو آپ نے بتایا تو وہ تو مومنین کے ساتھ جی، اور یہاں جو ہے کفار کا معاملہ ہے، جی اور اس آیت میں سنت الہی کا ذکر ہے جی کہ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر جو عقل و دانش دیا ہے، جی جس کی بنیاد پر وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، اگر وہ اس عقل سلیم کا استعمال نہیں کرتا ہے اور اپنے نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے، خدا کے راستے کا انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بالکل زنگ آلود کر دیتے ہیں اور پھر حق بات اس میں سرایت نہیں کرتے۔ یہ سنت الہی۔ تو یہاں پر وہ رہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر یہ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے اس کے دل پہ اس طریقے سے مہر نہیں لگاتے ہیں، بلکہ ما کانوا یکسبون، انحراف اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے خدا کے راستے سے کہ پھر اس انحراف کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہا وہ ہے کہ انما تصدع القلوب کما یصدع الحدید، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو پھر ذکر اللہ ہے، تلاوت قرآن ہے، اور مختلف احادیث میں باسیوں کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے، پھر انسان گناہ کرتا ہے، پھر وہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور شروع ہی میں انسان اگر گناہوں سے رک جائے، توبہ کرے، تو پھر دل صاف ہو جاتا ہے۔